جب میں نے شیاطین سے مدد لی تو ان کے گھر چاروں طرف فرشتے چوکیدار کر رہے تھے، فرشتے کھڑے تھے اور ہمیں اندر گھسنے نہیں دیتے تھے۔ تو پھر میں نے ابلیس سے مدد لی، اور ابلیس جب گیا تو جبرائیل امین ان کے گھر پہ چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے کہا معلوم کرو کہ کون سا عمل یہ لوگ کرتے ہیں کہ اتنا پاور اور اتنا طاقت ان کے پاس ہے کہ ابلیس سے ہم نے مدد لی، شیطان سے مدد لی، لیکن ان کا ہم ایک بال بھی کا نہ کر سکے۔ کون سا یہ عمل کرتے ہیں، جا کے پتہ کرو۔ جب وہ آیا اور دیکھا اور معلومات کی تو اس نے کیا بتایا پتہ ہے؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، ہم جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، سحر میں پھنسے ہوئے ہیں، سفلی علم ہمارے ہو رہی ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار چلتے چلتے رک گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم راستے پہ آ گئے، ہم فقیر بن گئے، ہم مفلس بن گئے۔ جتنی بھی شکایت ہے نا، جتنی بھی، اگر جادو منتر ٹونا ان کی وجہ سے ہے تو آج کے بعد سے، ابھی سے آپ شروع کر لیں۔ اور بہت لوگوں کو، ہزاروں کے تعداد سے لوگوں کا حساب میں نے کیا ہے، اور حساب کرنے کے بعد یہ میں نے بتایا ہے۔ تو وہ کیا کہتے پتہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سورت مبارکہ ہے، ان کا معجزہ بتانے جا رہا ہوں، ان کا عمل بتانے جا رہا ہوں، ان کا فضائل بتانے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں مجبور کروں گا کہ وہ آپ روزانہ اپنے گھر میں پڑھے یا سنیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن تو ضرور سکتے ہیں، لیکن زیادہ فائدہ خود پڑھنے میں، یا بچوں کو بتائیں کہ وہ پڑھیں، یا بیٹیوں جو بھی ہو گھر میں، اگر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ روزانہ یہ سورت آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے ایک ایسا انسان جس نے دین اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور جب اس کا مقصد پورا ہوا تو اس نے دین کو ایک طرف پھینک دیا۔ کیسے پھینک دیا؟ اب ایک لڑکا تھا اور دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا پیار ہو گیا، محبت ہو گیا۔ اب ایک لڑکی اسکول سے آ رہی تھی یا مدرسے سے آ رہی تھی تو ایک لڑکے نے دیکھا، ایک نوجوان نے دیکھا، اور پہلے ہی نظر میں دیکھتے ہی اس مسلمان کو پیار ہو گیا۔ پیار ہونے کے بعد اب اس نے کہا کہ اگر شادی کروں گا تو اس ہی لڑکی سے کروں گا، ورنہ مرتے دم تک میں شادی کا نام بھی نہیں لوں گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ کامیاب کیسے ہوا؟ پہلے کلین شیو کرتا تھا، پھر اس نے داڑھی چھوڑ دی، ٹوپی رکھ دیا، 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ 5 وقتی نماز بن گیا، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے آذان شروع کر دی، اقامت شروع کیا، اور 3 مہینے اس نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑا۔ کون سا نماز ہو؟ باجماعت۔ ایک تو اکیلا ہوتا ہے نا، باجماعت 3 مہینے اس نے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جن کے ساتھ اس کا پیار تھا، عشق تھا، محبت تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلان مولوی کا ہے اور فلان مسجد کا امام ہے۔ تو اس ہی مسجد میں اس نے 5 وقت نماز شروع کیا، آذان، اقامت اور پابندی کے ساتھ۔ تو مولوی صاحب بھی دیکھ رہا تھا، امام صاحب بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑکا تو بڑا نیک ہے،
بڑا اچھا لڑکا ہے اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو اس کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی اور یہاں تک کہ مطلب نزدیک ہوا اور بے حد نزدیک ہوا. اور ایک ہی مرتبہ اس نے اپنی والدہ کو بھیجا رشتے کے لیے اور انہوں نے فوراً قبول کر لیا. کیوں؟ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ لڑکا پرہیزگار ہے، دیندار ہے، نیک ہے. رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. اس کے بعد یہ لڑکا کبھی نماز پڑھنے جاتا تھا، کبھی نہیں جاتا تھا. کبھی 1 نماز، کبھی 2 نماز دن میں، کبھی نہ پڑھا اور بہت ہی ڈھیلا ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے داڑھی بھی کٹوانے شروع کیا، یہاں تک کہ کلین شیو کر دیا، ٹوپی بھی پہن دیا، نمازیں بھی چھوڑ دی. تو اپنے بیوی نے اس کو کہا کہ آپ نے نمازیں کیوں چھوڑی اور داڑھی کیوں کٹوایا؟ ہم نے آپ کو اس لیے صرف قبول کیا کہ آپ نیک تھے، دیندار تھے اور نمازی تھے. اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے، میں نے اگر نمازیں شروع کی ہیں تو صرف اور صرف آپ کے لیے. داڑھی چھوڑا تھا تو صرف آپ کے لیے. میں نے ٹوپی رکھا تھا صرف اور صرف آپ کے لیے. میں نے آذان دی ہے صرف آپ کے لیے. اقامت کیا ہے صرف آپ کے لیے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے صرف اور صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے. آپ حاصل ہو گئی، نکاح میں آ گئی، اب جو مرضی میں کروں، تمہارا جانے کا کوئی راستہ نہیں بنتا. اس نے کہا یہ بات ہے. اپنے والد کے گھر آئی اور والد کے سامنے سارا واقعہ گوش گزار کیا. تو والد نے کہا بیٹی تمہاری زندگی ہے، اب جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی ہمارا. اس نے کہا میں تو خلع لینا چاہتی ہوں. اس نے خلع لے لیا. خلع لینے کے بعد کیس چل پڑا، یہاں تک کہ جو ہے نا عدالت میں پہنچ گیا. لڑکا طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اور لڑکی نے خلع لے لیا اور یہ طلاق لینا چاہتی تھی. تو پھر اس جو 5 وقت نمازی تھا تو کسی نے بتایا کہ فلان جادوگر ہیں اور اس نے جو کچھ کیا ہے اور جس کا بھی کوئی کام کیا ہے آج تک وہ خطا نہیں ہوا، چاہے بڑا سا بڑا کام ہو یا چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، لیکن پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں. اس نے کہا میرا پورا زندگی، میرا مال حال ہر چیز اس پر قربان، لیکن یہ بیوی میرا گھر آ جائیں، خلا واپس لے لے اور میری زندگی میں آ جائیں. اچھا تو میرے بھائیوں جادوگر کے پاس یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا جادوگر نے 1 ہفتہ مہلت دے دو. ہفتہ بعد تمہاری بیوی تو کیا ان کے ماں باپ بھی آپ کے غلام بن کر آئیں گے، تابعدار بن کر آئیں گے اور خود لے کر آئیں گے، بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آئیں گے. یہ بڑا خوش ہوا. اس وقت 1 لاکھ روپے اس نے دے دیا اور یہ بہت ہی پرانا بات ہے. اگر 1 لاکھ روپے اس دور میں ہم رکھ کے تو 40-50 لاکھ روپے بنیں گے. تو 1 لاکھ روپے دینے کے بعد ہفتہ گزر گیا اور پھر یہ 5 وقتی نمازی جادوگر کے پاس گیا اور کہنے لگا ہفتہ تو گزر گیا میرے بھائی، کام کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے شیاطین سے مدد لی اور یہ کام میں نے شیطانوں سے کیا، ان سے نہ ہو سکا. اب 1 مہلت اور دے دو. 1 مہلت اور دے دیا 1 ہفتے کا اور پھر 1 لاکھ روپے دے دیا اور 2 ہفتے پورے ہو گئے. 2 ہفتے اور 2 ہفتے پورے ہونے کے بعد بھی اس کا کام نہ ہوا. پھر جادوگر کے پاس آیا. جادوگر نے کہا کہ اب میں نے شیطانوں کے باپ ابلیس سے مدد لی اور ابلیس سے کام کرنا چاہا لیکن نہ ہوا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب میں نے شیاطین سے مدد لی تو ان کے گھر چاروں طرف فرشتے چوکیدار کر رہے تھے، فرشتے کھڑے تھے اور ہمیں اندر گھسنے نہیں دیتے تھے. تو پھر میں نے ابلیس سے مدد لی
اور ابلیس جب گیا تو جبرائیل امین ان کے گھر پہ چوکیدار کھڑا تھا. اس نے کہا معلوم کرو کہ کون سا عمل یہ لوگ کرتے ہیں کہ اتنا پاور اور اتنا طاقت ان کے پاس ہے کہ ابلیس سے ہم نے مدد لی، شیطان سے مدد لی، لیکن ان کا ہم ایک بال بھی کا نہ کر سکے. کون سا یہ عمل کرتے ہیں؟ جا کے پتہ کرو. جب وہ آیا اور دیکھا اور معلومات کی تو اس نے کیا بتایا پتہ ہے؟ اس نے کہا روزانہ ہمارے گھر میں روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، کم از کم 1 مرتبہ. زیادہ سے زیادہ آپ 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے گھر کے افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ فرض ہے روزانہ کہ ہم 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں. تو میرے بھائی کتنی بڑی دولت ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، سحر میں پھنسے ہوئے ہیں، سفلی علم ہمارے ہو رہی ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار چلتے چلتے رک گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم راستے پہ آ گئے، ہم فقیر بن گئے، ہم مفلس بن گئے. جتنی بھی شکایت ہے نا، جتنی بھی، اگر جادو منتر ٹونا ان کی وجہ سے ہے تو آج کے بعد سے ابھی سے آپ شروع کر لیں. اور بہت لوگوں کو، ہزاروں کے تعداد سے لوگوں کا حساب میں نے کیا ہے، اور حساب کرنے کے بعد یہ میں نے بتایا ہے. تو وہ کیا کہتے پتہ ہے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت لمبا کام ہے. تو میں نے کہا اگر لمبا میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے لیے ہے اور یہ فری ہے، اور اگر میرے سے آپ نے مسئلہ حل کروانا ہے صرف 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گے، تمام جادو ختم ہو جائیں گے، تمام خبائث جنات جو کچھ بھی ہے 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا، پیسے دینے ہوں گے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب میں فری بتاتے ہیں اور واٹس ایپ پر آپ پیسے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا فری کے لیے میں نے سینکڑوں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور یہ سارا کے سارا آپ لوگوں کے لیے ہے. ابھی جو عمل میں نے آپ کو بتایا تو آپ لوگوں سے میں نے پیسے لیے، 1 پیسہ بھی نہیں لیا، بالکل فی سبیل اللہ بتا دیا. لیکن جب واٹس ایپ پہ آتے ہو میرے بھائی اور کام آپ میرے سے کرتے ہو، اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ 100% گارنٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کو تو آپ کو پے کرنا ہوگا نا میرے بھائی. تو آج کے بعد سے یہ عمل آپ شروع کر لیں. آپ تمام کی زندگی، آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں نا، اللہ جل شانہ رفع دفع کر لے گا. لیکن کم از کم 41 مرتبہ ہر حال ہر صورت میں آپ کریں. 41 دن اگر لیڈیز پڑھتی ہے اور خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہے تو کسی اور کو پھر بتائیں کہ آپ پڑھیں. آج میں نے پڑھا، کل میرے بھائی نے پڑھا، اس کے بعد پھر میرے بیوی نے پڑھا، اس کے بعد پھر میرے والدین نے پڑھا. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو ہے نا نمبر رکھے کہ آج آپ نے پڑھنا ہے، کل اس نے، کل اس نے. یہ بھی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، لاکھوں نہیں کروڑ بھی خرچ کرتے ہو، اور یہاں سے جا کے باہر ملک یورپ بھی جاتے ہو، وہاں پر بھی اپنے تمام جائیداد کو بھی ختم کرتے ہو، گھر کو بھی بیچتے ہو، لیکن آپ کی جان بچ جائے کتنا خرچ کرتے ہو. لیکن یہاں پر قرآن سے اگر آپ کا علاج ہو اور پیسوں کا مطالبہ ہو تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض بن جاتا ہے. اللہ جل شانہ ان سب بھائی اور بہنوں کو ہدایت دے اور یہ بات ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.